السلام علیکم عزیز طالبات، آپ جانتے ہیں کہ کووڈ جو وبائی مرض کی پھیلاؤ کی وجہ سے گزشتہ تعلیمی سلسلہ شخصی طور سے درس و تدریس میں شامل نہیں ہو سکا۔ اب دوبارہ نئے سرے سے تعلیمی سلسلہ یا مدارس کب شروع ہوں گے اس بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ گزشتہ تعلیمی سال بھر آن لائن طریقے سے تعلیم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ طلباء تک پہنچنے کی کوششیں کی گئی تھی۔ گزشتہ تعلیمی سال میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا اعادہ اس سال سیکھنے والے نصاب کی ایک پیشگی تیاری کے طور پر برج کورس کا ایک نصاب تیار کیا گیا ہے۔ یہ برج کورس کل 45 دنوں کے لیے ہے، جس میں 45 دن مکمل ہونے کے بعد اس دوران 3 جانچیں آپ کی لی جائیں گی۔ یہ کورس جماعت اول سے جماعت دہم تک کے ہر مضمون کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ برج کورس سابقہ جماعت کی درسیات، یعنی آپ نے جو سابقہ جماعت میں آپ نے جو پڑھا ہے اس پر مشتمل ہوگا۔ سابقہ جماعت کی درسیات اور اس سال کی درسیات کو جوڑنے والا یہ ایک پل ہے، یعنی برج ہے۔ یہ نصاب جماعت اور مضمون کے لحاظ سے تیار کیا گیا ہے اور سابقہ جماعت کی درسی کتاب سے مربوط ہے، یعنی آپ کو اس میں جو بھی پڑھایا جائے گا وہ آپ کے آپ اس سال 9th میں ہیں تو آپ کی جو 8th کے سلیبس کے اوپر یہ سب کچھ نربھر کرے گا۔ اس میں پہلا حصہ کہ آپ طالب علم کیا سیکھا ہے، حقیقت میں وہ کیا سیکھے گا اس پر رہے گا۔ دوسرے حصے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تیسرے حصے میں طالب علم کے اندر کتنی اہلیت پیدا ہوئی ہے یہ دیکھیں گے۔ چوتھا حصے میں ہم مشق کرائیں گے اور 5ویں حصے میں ہم تخیلاتی بنیں گے، یعنی چیلنج کریں گے۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ہم کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہو پائے ہیں۔ تو چلیے آج ہم جماعت نہم کا کورس آپ کو بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ برج کورس میں پورے 45 دن کا سلیبس دیا گیا ہے۔ یہاں پر پہلے دن سے لے کر 45 دن تک آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے، آسان سے مشکل کی طرف جانا ہے، پھر کون سی سرگرمیاں آپ کو مکمل کرنی ہیں، یہ ساری باتیں اس میں ہیں۔ تو ہم آج کیا دیکھیں گے؟ پہلا دن۔ تو چلیے اس کے لیے آپ کو بیاضیں بنانی ہوگی اور اس میں ہم جو کچھ پڑھیں گے وہ سب کچھ آپ کو اس میں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آج آسان سے مشکل کی طرف پہلا دن ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا نئے تعلیمی سال کا پہلا دن ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج پہلا دن آسان سے مشکل کی طرف کی یہ سرگرمیاں ہوگی۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا نئے تعلیمی سال کا پہلا دن ہے۔ ہمارے سامنے 45 روزہ ایک نصاب بطور اعادہ و مشق کے موجود ہے۔ اس میں آپ کے لیے 8ویں جماعت کی درسی کتاب بال بھارتی سے اسباق کے ذریعے سرگرمیاں تیار کی گئی ہیں، ساتھ ہی کچھ غیر درسی سرگرمیاں بھی شامل کی گئی ہیں۔ اس نصاب کے توسط سے روزانہ یعنی مسلسل 45 روز مختلف سرگرمیاں انجام دیں گے۔ اس نصاب کو برج کورس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو 8ویں جماعت کے اعادے کے ساتھ 9ویں جماعت کے لیے مزید بہتر طور پر تیار کیا جائے۔ پیارے بچوں، چونکہ آج ہماری سرگرمیوں کا پہلا دن ہے، اس لیے ہم نئے نصاب سے کوئی سرگرمی نہیں لی اور نہ ہی ایسی کوئی سرگرمی یہاں لیں گے جو آپ کو کسی بھی طرح مشکل یا دشوار محسوس ہو۔
ہم نے آپ کے لیے ایسی سرگرمیاں رکھی ہیں جنہیں آپ انجام دیتے وقت نہ صرف بڑی آسانی میں بلکہ خوشی بھی محسوس کریں گے، ساتھ ہی بڑی جلدی یہ مکمل بھی ہو جائیں گی۔ تو چلیں آج کی سرگرمیاں شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو نوٹ بک بنانی ہوگی اور ہم آگے جو کچھ دیکھیں گے وہ آپ کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے۔ تو پہلا ہے آؤ اہلیت پیدا کریں۔ یہ سرگرمی نمبر 1 ہے۔ اس میں آسان سے مشکل کی طرف ہم کو جانا ہے۔ تو قواعد میں سب سے آسان جو ہے، پہلا سوال، ذیل میں دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ اب یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں جو واحد ہیں، اس کی آپ کو جمع بنا کر لکھنی ہے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ عامل، قانون، منزل، نور، موضوع، اختیار، مسجد، حق، علم اور قلب۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ سارے الفاظ آپ کی 8ویں جماعت کی درسی کتاب میں موجود ہیں۔ آپ کو وہیں سے ڈھونڈ کر اسے لکھنا ہے۔ عامل، مثال کے طور پر عامل کی جمع کیا ہوگی؟ عمال۔ تو آپ کو آگے کے جتنی بھی یہ لفظ ہیں ان تمام الفاظ کی جمع آپ کو دیکھ کر لکھنی ہے۔ چلیے سرگرمی نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ہے لغت کا استعمال کریں۔ سوال ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ آپ کو لغت دیکھنا آتا ہی ہوگا کیونکہ جماعت 8 میں اس کے تعلق سے آپ کو بتایا معلومات دی گئی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جیسے کہ استغنا، تنازع، متحد، ہدف، کف، وضع، فروغ، تالے اور دہر۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ کے معنی آپ کو لغت سے تلاش کرنے ہیں۔ یہاں پھر آپ کو 2 کالم بنانے ہیں، ایک میں الفاظ اور دوسرے میں اس کے معنی لکھنے ہیں۔ جیسے کہ استغنا کے معنی ہیں بے نیازی۔ تو آپ کو آگے کے الفاظ لغت سے ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے۔ چلیے چلتے ہیں تیسری سرگرمی کی جانب۔ یہ سرگرمی قواعد پر مبنی ہے۔ اس کے لیے سوال دیا گیا ہے، دیے گئے الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیے۔ متضاد کے معنی ہوتے ہیں ضد۔ آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کی آپ کو ضد لکھنا ہے۔ پھر 2 کالم بنائیے، ایک میں لکھیے لفظ الفاظ، دوسرے میں لکھیے اس کی ضد کیا ہوگی۔ جیسے کہ پہلا لفظ ہے ابتدا، عیاں، خلوت، میزباں، ماہ، جفا، خزاں، انکار اور شقی۔ پہلا لفظ جو ہے ابتدا، اس کی ضد ہوگی انتہا۔ تو پھر آگے کے الفاظ بھی آپ کو عیاں کی ضد کیا ہوگی؟ خلوت کی، میزبان، ماہ، جفا، خزاں، انکار اور شقی۔ یہ آپ کو ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ چوتھی سرگرمی ہے ذہنی آزمائش کی۔ یہاں پر ایک سوال ہے، درج ذیل کہاوتیں مکمل کیجیے۔ اس سوال میں بچوں کو بہت لطف آتا ہے۔ اب کون سی ہیں کہاوتیں؟ اونٹ کے منہ میں، آگے ہے ڈیش، اندھوں میں 900 چوہے کھا کر آسمان سے گرے خربوزے کو دیکھ کر۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آگے کی قواعد کو مکمل کرنا ہے۔ اونٹ کے منہ میں، مثال کے طور پر اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اسی طرح سے اندھوں میں کیا ہوگا؟ 900 چوہے کھا کر، اس کے آگے آپ کو لکھنا ہے آسمان سے گرے، اس کے آگے کیا ہوگا؟ اور خربوزے کو دیکھ کر، اس کے آگے کیا ہوگا؟ تو آپ کو اس میں یقیناً بہت مزہ آنے والا ہے۔ آگے آئیے، نیچے ہے آؤ مشق کریں۔ یہاں پر کیا ہے سوال؟ لفظوں کے معنی لکھیے۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے معنی آپ کو اسی درسی کتاب سے ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے دسترس، غنی، تونگر اور نازاں۔ چلیے اس کے بعد ہے آؤ تخیلاتی بنے۔ یہ آپ کے لیے سوچ کر آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آپ کے پاس موجود کسی بھی درسی کتاب، اخبار یا کسی میگزین سے کچھ متضاد الفاظ اور محاوروں کو تلاش کیجیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف درسی کتاب سے ہی الفاظ معنی، الفاظ کی ضد
یا متضاد الفاظ یا محاورے نہیں دیکھنے ہیں، بلکہ آپ کسی اخبار سے اس کو نکال سکتے ہیں، کسی میگزین سے نکال سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی اردو کا مواد ہے اس سے، اس میں جتنی بھی سرگرمیاں دی گئی ہیں وہ ساری سرگرمیاں آپ ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں۔ تو پیاری طالبات، ان سرگرمیوں کو حل کرنے کے لیے آپ اپنے والدین کی مدد بھی لے سکتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے بھی ربط قائم کر سکتے ہیں۔ تو چلیے، آج کا پہلا دن ہے اور اس پہلے دن میں اتنی سرگرمیاں ہم نے دیکھی ہیں، انشاءاللہ کل پھر دوسرے دن کی سرگرمیاں ہم اسی طرح سے حل کریں گے۔ یہ تمام سرگرمیاں آپ کو اپنی بیاض میں نوٹ کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ حافظ۔